مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے اندر بے حد خوش ہوں گے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں خوش رہنا ہے۔ اور جب خداوند خدا ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو بے شک ہم خوش ہوں گے، اور خدا کے اندر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے خدا عظیم ہے، God is great۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا روحانی جنگ کے بارے میں، اور آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمارا کس طرح ہم پر عظیم ہے، مہربان ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور کی کتاب، اس کا 145واں باب، اس کی 9ویں آیت پر غور کریں گے۔ ایک آیت پر آج ہم غور کریں گے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام اور خدا کا بندہ داؤد، کلام مقدس میں سے اس آیت میں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اور لفظ اگر ہم خداوند پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، خداوند انگلش کے اندر یہوہ، اور عبرانی زبان کا لفظ ہے یہوہ، اور اس کا مطلب یعنی کہ وجود میں ایک، یعنی کہ ہمارا خدا وہ وجود میں ایک ہے۔ دنیا کے بہت سارے خدا ہیں، لیکن ہمارا خدا صرف واحد ہے، اور ہم اس کی وحدانیت پر بات کریں تو میرے عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا خدا جو ہے واحد نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کوسچنس ہیں کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے، اس بابت بتاتا ہے کہ ہمارا خدا صرف ایک ہے، اور وہی خدا ہمارا زندگی دینے والا ہے، اور وہی ہمارا خدا عظیم ہے، اور وہی ہمارا خدا مہربان ہے۔ اس نے ہر طرح سے ہمیں چھڑایا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہودیوں کے اندر یہ نام بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک خاص خدا کا نام ہے یہوہ، اور اس کا مطلب ایک سچے خدا کا مطلب، یعنی کہ ابدی خدا۔ یہوہ یعنی کہ ابدی خدا ہے، ہمیشہ رہنے والا خدا۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اندر لوگوں نے بہت سارے خدا بنائے، لیکن سب مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن صرف واحد ہمارا خدا یہوہ خدا آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی آسمان پر تخت نشین ہے۔ اس کی وحدانیت پر کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور زندوں کی زمین پر جب اس کے لوگ اس سے پکارتے ہیں تو وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہونے کا ثبوت بھی دیتا ہے۔ جب دنیا کے اندر
بے شمار بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے بنائی پاتے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریوں سے لوگ آزاد ہوتے ہیں، تو ہمارا خدا عظیم ٹھہرتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہوہ خدا کے اندر قدرت ہے۔ میرے عزیزوں، جب خدا کے لوگ بنی اسرائیل قوم کا دور تھا تو وہاں پر جو ہے بہت سارے خدا تھے۔ اگر ہم بائبل مقدس کی بات کریں، موسیٰ کے دور کے اندر فرعون ایک بادشاہ اور خدا مانا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر جانتا تھا، اور لوگ اس کی پرستش کرتے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ مر گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور فلسطی قوم جو کہ بال دیوتا کی پرستش کرنے والے تھے، ایک غیر قوم تھی، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور بہت ساری جنگیں اور لڑائی اور فساد ہوتے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہاں پر بھی خدا اپنے ہونے کا ثبوت دیتا، اور بنی اسرائیل قوم بار بار جنگ جیتتے۔ اور اگر کہیں پر وہ جنگ ہارے ہیں تو میرے عزیزوں، اپنے ہی گناہ کی وجہ سے وہ جنگ کو ہار گئے۔ اور پھر بال دیوتا کی اگر ہم بات کریں تو بال دیوتا کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ خدا ہرگز نہ تھا اور کبھی نہیں رہا۔ لیکن ہمارا یہوہ خدا وہ زندہ تھا، اور وہ زندہ ہے، اور زندہ رہنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے خدا کے اندر ایسی بڑی قدرت ہے، اس کے کلام کے اندر بے حد محبت ہے، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آج میرے خدا کو جان لیجیے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم یہوہ نام کی ہسٹری دیکھیں بائبل مقدس کے اندر، تو یہ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کے اندر ہمیں اس نام کا ذکر ملتا ہے۔ جب خدا نے ہمیں اس کا ثبوت جو ہے 4 باب کی 26ویں آیت کے اندر ذکر ملتا ہے، اور لکھا ہے، سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، جب خدا نے آدم کو تیسرا بیٹا دیا، اور اس کے تیسرے بیٹے کے ہاں جو ہے بیٹا ہوا، تو لکھا ہے کہ پھر لوگ جو ہے یہوہ نام لے کر خدا سے دعا کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، یہوہ نام ایک بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اس کو پکارتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، تو میرے عزیزوں، آپ برکت پا چکے ہیں، آپ بابرکت ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ نام کوئی معنی نہیں رکھتا تو میرے عزیزوں، آپ پھر لعنتیں حاصل کریں گے۔ گو کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ہمارا خدا جو ہے مہربان ہے، عظیم ہے۔ اور پھر میرے عزیزو، خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 14ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند میں تیری قوم کے پاس سے جاؤں گا تو کیا ان کے سامنے نام کو رکھوں گا، تو خدا نے کیا کہا؟
خدا نے اس سے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ میرے عزیزو، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میرا نام بیان کرنا، میں جو ہوں سو میں ہوں، یعنی کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی الفا ہوں اور میں ہی اومیگا ہوں۔ اور میرے عزیزو، ہمارا خدا یہوہ خدا واقعی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور وہی اب تک قائم رہے گا۔ میں نے اس نام کا مطلب بتایا، ابدی خدا، یعنی کہ یہ خدا کبھی تبدیل نہیں ہونے والا۔ اور اگر آپ اس خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس خدا کو مانتے ہیں، تو میرے عزیزو آپ برکت حاصل کریں گے۔ آج میرے عزیزو، خداوند پر اپنا دھیان کیجیے، خداوند پر اپنے دھیان کو لگا لیجیے، خداوند کو اپنا دل دیجیے اور خدا کے پاس آ جائیے۔ اور لکھا ہے کہ خداوند سب پر مہربان ہے۔ میرے عزیزو، سب پر مہربان۔ ہمارا خدا ایسا نہیں کہ دنیا کے ایک شخص پر جو ہے وہ مہربان ہے، بلکہ دنیا کے ہر ایک بشر پر، انسان پر وہ مہربان ہے۔ لکھا ہے کہ وہ نیک و بد پر، دونوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے۔ اور بے شک میرے عزیزو ایسا ہی ہے، لیکن خدا کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ ہر بشر، ہر انسان توبہ کرے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے سب پر مہربان۔ جب یسوع مسیح اس چیز کی منادی کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح بھی بیان کرتے ہیں۔ لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 36ویں آیت کے اندر، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ جس طرح تمہارا باپ رحیم ہے، یہوہ خدا رحیم ہے، مہربان ہے، تم بھی رحم دل ہو۔ آج میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمارا خدا رحم دل ہے، مہربان ہے، عظیم ہے، قدرت والا ہے، نجات دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، چھڑانے والا ہے اور ہر طرح کی لعنتوں سے آزاد کرنے والا ہے، ہمیں بھی اسی طرح رحم دل بننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا کو سکھایا اور کہا کہ جس طرح تم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرو گے، ویسے ہی تمہارے قصور معاف کیے جائیں گے۔ اگر ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے شاید کسی کے گناہ معاف نہیں کرتے۔ میں نے ایک شخص کی بات سنی، وہ کہتا ہے کہ خدا بھلے ہی تمہیں معاف کر دے لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ میرے عزیزو، انسان کو معاف کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمارا خدا ایسا ہے کہ وہ ہر ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس کے عظیم ہونے کا ثبوت ہے، یہ اس کے مہربان ہونے کا ثبوت ہے، یہ اس کے اندر قدرت ہے۔ اور یہی باتیں ہمیں خدا کے پاس لے جاتی ہیں، اسی وجہ سے ہم اسے خدا جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔
آج میرے عزیزوں ہمیں اس کلام مقدس سے سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں کسی سے رنجش ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو میرے عزیزوں ہمیں جس طرح ہمارا خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی خدا ہمارے دل کے اندر رہتا ہے اور خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ میرے عزیزوں بڑے بڑے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، وہ گناہوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحیم بن جاؤ، تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ۔ میرے عزیزوں اگر ہم کلام مقدس میں سے مثال لیں تو یونا نبی کی مثال کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب خدا یونا کو کہتا ہے کہ تو نینوہ کو جا اور وہاں پر منادی کر کہ 40 دن کے بعد جو ہے نینوہ برباد کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس بات کو فوکس نہیں کرتا، اس بات کو نہیں مانتا، اور خدا سے کہتا ہے کہ خداوند تو بے حد مہربان ہے، نہایت رحیم ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب میں منادی کروں گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ خدا کے بندے یونا کا یہ کہنا تھا کہ خدا اس کو برباد کر دے، نینوہ شہر کو، اور خدا اسے بھیجتا ہے نینوہ کو اور وہ ترسیس کو بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں خدا چاہتا تھا کہ نینوہ شہر جو ہے وہ آباد رہے، بے شک وہ ایک غیر قوم سے تھے، لیکن پھر بھی خدا چاہتا تھا کہ وہاں پر منادی ہو اور لوگ مجھے جانے۔ ہمارا خدا اس قدر مہربان ہے، رحیم ہے، اور جیسے ہی نینوہ کے لوگوں نے توبہ کی تو خدا نے انہیں معاف کر دیا اور اپنا رحم اور اپنا ترس ان پر ظاہر کیا۔ یہ یہوہ خدا کے اندر قدرت ہے۔ آج یہاں پر کہا جاتا ہے قتل کے بدلے قتل۔ اگر ایک شخص نے تلوار کے ساتھ قتل کیا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی اسے تلوار کے ساتھ ہی قتل کروں گا، لیکن ہمارا خدا کتنا مہربان ہے، اس نے ہر ایک چیز کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اپنے لوگوں کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا۔ دنیا کے ہر ایک گنہگار شخص کو یسوع مسیح نے جو ہے اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا، کیونکہ یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا ہے اور اس کے اندر قدرت ہے، نجات ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور رہائی ہے، آزاد کرتا ہے۔ ہمارا خدا زندگی دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں وہ رحم دل ہے۔ آج میرے عزیزوں ہمیں اس مہربانی کا لیسن جو کہ خداوند یسوع مسیح سے ملتا ہے، ہمیں اس لیسن کو اپنی زندگی کے اندر قائم اور دائم رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزوں اگلی آیت میں جو ہے اسی آیت کا حصہ جو ہے لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا کا بندہ ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ میرے عزیزوں اس کی رحمت یعنی کہ اس کا رحم ساری مخلوق پر ہے۔ اور اس آیت کے جو ہے اس حصے کے لیے میں ریفرنس جو ہے استعمال کروں گا یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، اور یہ آیت سب لوگوں کو زبانی یاد ہے۔
लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये खुदा की मेहरबानी है, उसका रहम है, उसका तरस। उसने दुनिया के साथ मोहब्बत की है और उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके नाम को जाने, उसके कलाम को जाने, उसके मुंह की बातों को सीखें और उसके कलाम को अपने दिल के अंदर रखें। और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसका रहम है, ये उसका तरस है। और उसने हमें माफ कर दिया। उसने दुनिया के हर एक बशर के लिए अपने बेटे को भेजा, सिर्फ मेरे लिए नहीं या आपके लिए नहीं जो सुन रहे हैं, बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के लिए उसने अपने बेटे को भेजा है। और जो कोई ईमान लाए, मेरे अजीजों, जो कोई लफ्ज में जो है दुनिया का हर एक इंसान आता है। आज जो इस कलाम मुकद्दस को, मैसेज को, पैगाम को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कलाम मुकद्दस, ये मैसेज आपके लिए है। खुदा चाहता है कि आप उसके रहम से भर जाए, आप उसके तरस से भर जाए, क्योंकि उसका तरस बेहद ही बड़ा है। जो उससे प्यार करते हैं, खुदा उन पर अपना रहम और तरस करता है। अगर आज आप गुनहगार हैं तो खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है कि आप उसके रहम में आ जाइए, उसके तरस में आ जाइए। खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, तरस खाने वाला है। अगर आप दुनिया से हार चुके तो खुदा का कलाम आपको बुला रहा है, आपको आजाद करना चाहता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, आपको कुव्वत से भरना चाहता है। मेरे अजीजों, जिस तरह हमारे खुदा ने मोहब्बत की हमारे साथ, अनकंडीशनल लव किया, गैर मशरूत मोहब्बत की, उसी तरह हमें दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ हमसे चाहता है कि हम रहम दिल बन जाए। बेशक हमारे खुदा की रहमतें बहुत बड़ी हैं। अगर हम उसकी रहमतों को गिनना शुरू हो, गिने तो मेरे असीसों हम उसकी रहमतों को नहीं गिन सकते। उसकी रहमतें अनकाउंटेबल है, अनगिनत है। उसकी रहमतों को हम गिन नहीं सकते, क्योंकि खुदा की रहमत हम पर हमेशा कायम है। किसी के नाम होने से रहमत, नाम होने से जो है वो रहीम या रहम करने वाला नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो दिल के अंदर रहम है, तरस है, उससे वो रहम दिल बन जाता है। आज मेरे अजीजों, अपने दिल के अंदर खुदा का तरस लेकर आइए। आप अपने दिल को मजबूत कीजिए। खुदा आपके दिल को मजबूत देखना चाहता है। बेशक खुदा हमारा अजीम है, हमें बरकत देने वाला है, हमें नजात बख्शने वाला है, हमें जिंदगी देने वाला है, और वो हमसे भी कुछ उम्मीद करता है कि हम उसके रहम में भर जाए। मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक, हमारा लेसन यही है कि खुदा अजीम है,
خدا مہربان ہے۔ اور اس سے اگر ہم پچھلی آیت میں جو ہے تھوڑا سا اسٹڈی کریں، زبور کی اسی جو ہے آیت پر غور کریں، تو میرے عزیزو لکھا ہے خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے اور قہر کرنے میں یعنی کہ غصہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں بے حد پیارا ہے۔ آج ہمیں اس زندگی کے اندر بڑھنا ہے، اسی زندگی کے اندر طاقت کو حاصل کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ لیسن دیتا ہے کہ ہمیں بھی خدا کی طرح عظیم بننا ہے، تاکہ اس دنیا میں ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی کو پھیلا سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے باپ، ہم تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے اور اس مبارک خداوند یسوع مسیح دوپہر کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند جتنے لوگوں نے آج کلام مقدس سنا، خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداوند اس کلام مقدس کو یہ سب اور زیادہ شیئر کر سکیں، خداوند لوگوں کے اندر بیان کر سکیں خداوند یسوع مسیح، تاکہ یہ کلام پھیلے کہ ہمارا خدا واقعی ہی عظیم ہے، اس کے نام کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اور دنیا اس کے نام کو جانتی اور مانتی ہے۔ یہ کلام 100 گنا پھل لانے والے ہو خداوند یسوع، ان کی زندگی کے اندر یہ کلام مقدس جڑ پکڑے، ان کے ساتھ ہو، ان کی مدد کر، رہنمائی کرتا اور اپنے جلال میں ہمیشہ بڑھا کر